عام طور پر ہم نیکی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے بدلے میں نیکی ہی ملے، مگر یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہر نیکی کا صلہ نیکی ہی کی صورت میں دیا جائے، بلکہ اکثر تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے وہ بدی کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، اس نے ایک جگہ آگ لگی دیکھی، وہ اس کے قریب گیا تو وہاں ایک سانپ آگ کے اندر جل رہا تھا۔ سانپ نے اس آدمی سے کہا کہ مصیبت اس گھڑی میں میری مدد کرو اور مجھے یہاں سے نکالو۔ اس آدمی کے پاس ایک چھڑی تھی، اس نے چھڑی اس سانپ کے قریب کی، سانپ چھڑی پہ لپٹا اور باہر نکل آیا۔ جو ہی وہ آگ کی تپش سے باہر نکلا تو اس نے اس انسان کو ڈسنے کی کوشش کی، تو اس انسان نے کہا کہ سانپ، ابھی ابھی میں نے تمہارے اوپر نیکی کی ہے، تمہیں موت کے منہ سے نکال کر واپس زندگی کی طرف لایا ہوں، تو تم مجھے ہی ڈسنے لگے ہو۔ تو سانپ نے اسے کہا کہ تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم تو زیادہ عقل رکھتے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ دنیا میں جس سے نیکی کی جاتی ہے، اچھائی کی جاتی ہے، تو اس سے اچھائی کا بدلہ لینے کی کبھی توقع نہ رکھیں۔ اس نے انسان نے کہا، ایسا نہیں ہے، میں تو اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ جب آپ کسی سے نیکی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ نیکی ہی کی صورت میں واپس ملتا ہے۔ سانپ اور انسان کی بحث طول پکڑ گئی، لہذا دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے علاوہ 3 منصفوں کے پاس جائیں گے اور ان سے اس بات کا، اس بحث کا فیصلہ کروائیں گے۔ لہذا سب سے پہلے وہ دونوں چل کر ایک پانی کے چشمہ کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ نیکی کا بدلہ نیکی میں دیا جاتا ہے یا بدی میں دیا جاتا ہے؟ تو چشمے نے کہا، تم تھوڑی دیر رکو، ابھی تمہیں سبق مل جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک آدمی آتا ہے اور وہ چشمے سے اپنا منہ ہاتھ دھوتا ہے، اپنی پیاس بجھاتا ہے اور جاتے ہوئے اپنے گلے اور ناک کی غلاظت کو اسی چشمے میں پھینک کر چلا جاتا ہے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد چشمہ انسان اور سانپ سے کہتا ہے، دیکھا تم لوگوں نے، اس آدمی کی میں نے پیاس بجھائی، اسے سکون پہنچایا، اس نے اپنے آپ کو تازگی میرے پانی سے بخشی اور جاتے ہوئے میری اس نیکی کا وہ بدلہ کیسے دے کر گیا۔ دوسرے منصف کے پاس دونوں نے جانے کا فیصلہ کیا اور وہ منصف ایک سایہ دار درخت تھا۔ انسان اور سانپ نے اس درخت کو اپنی کہانی سنائی اور اسے کہا کہ وہ ان کا فیصلہ کرے۔ درخت کہنے لگا، تم دونوں تھوڑی دیر یہاں بیٹھو اور ابھی تمہارے سامنے ایک پریکٹیکل کرتا ہوں میں، اور پھر خود ہی اندازہ لگا لینا کہ نیکی کا بدلہ نیکی میں یا بدی میں ملتا ہے۔ وہ دونوں وہاں رک گئے۔ تھوڑی دیر تک ایک آدمی وہاں سے گزرا، وہ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھا اور چھاؤں میں بیٹھ کر اس نے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے وہاں سکون پایا، اور پھر اسی درخت کے پھل کو اس نے توڑا، کھایا اور جاتے ہوئے وہ اس کی نرم و نازک شاخوں کو مسلتا ہوا چلا گیا۔ درخت نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھا تم نے، میں نے اس آدمی کو دھوپ سے، گرمی سے نجات دی، ٹھنڈک پہنچائی، سکون پہنچایا، اس نے میرا پھل کھا کر جاتے ہوئے میرے ہی حسن کو تباہ کرتے ہوئے گزر گیا۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے کہ میں نے اس سے نیکی کی اور اس نے میرے ساتھ بدی کی۔ اب سانپ اور انسان تیسرے منصف کے پاس جاتے ہیں، اور تیسرا منصف ہے لومڑی۔ لومڑی کو بہت مکار اور عیار جانور سمجھا جاتا ہے۔ لومڑی کو جنگل کے بادشاہ شیر کی وزیر بھی سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں لومڑی کے پاس پہنچتے ہیں اور لومڑی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں۔ لومڑی ان کی بات سن کے کہتی ہے، دیکھو میں نے بہت سارے فیصلے کیے ہیں، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب تک اصلی صورتحال اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لی جائے اس وقت تک فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو آپ دونوں ایسا کرو کہ جس سچویشن میں تھے پہلے، جہاں سے تمہاری یہ بحث شروع ہوئی ہے، اس سچویشن کو میرے سامنے پیش کرو۔ انہوں دونوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو لومڑی نے کہا کہ پہلے ایک آگ جلاؤ، سانپ اس آگ میں جائے اور پھر تم اسے نکالنے کی کوشش کرو، اور پھر میں بتاؤں گی کہ نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں ملتا ہے یا بدی کی صورت میں۔
चुनाचे दोनों ने इस बात पे इत्तेफाक किया। उन्होंने जंगल में आग जलाई, सांप उस आग में कूदा और वो इंसान फिर से अपनी छड़ी लेकर उसकी तरफ, सांप की तरफ बढ़ा तो लोमड़ी ने कहा, बेवकूफ इंसान, अभी तुम्हें समझ नहीं आई? अगर ये सांप आग से बाहर न निकलता, तुम इस पर नेकी न करते, तो ये तुम्हें डसने की कोशिश न करता। इसको उसी आग में जलने दो, क्योंकि इसका अंजाम वही है जिसकी तरफ ये खुद गया है। उस इंसान को समझ आ गई और उसने लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया और उस आग से पीछे हट गया। लोमड़ी भागती हुई जंगल की किसी जानब निकल गई। वो आदमी वहां से मुड़ने लगा तो एक और इंसान उसके पास आया। वो शिकारी था। तो उसने उससे पूछा कि भाई, जंगल की इस तरफ कोई शिकार मुझे मिल सकता है? तो वो इंसान कहने लगा, हाँ, अभी अभी एक लोमड़ी जंगल की इस तरफ गई है। उस शिकारी ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और उस तरफ चल पड़ा। ये आदमी अभी उल्टे कदम लौट ही रहा था कि उसने देखा कि वो शिकारी अपने घोड़े पे एक लोमड़ी का शिकार किए हुए वापस आ रहा है। लोमड़ी अभी सांसें ले रही थी। उसने उस इंसान के पास रुक के कहा कि देखो, मैंने तुम पर एहसान किया, मैंने तुम्हारे साथ नेकी की और उस सांप को तुमसे दूर किया। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की और सांप तुम्हें न डस सका, वो अपनी मौत आप मर गया। और तुमने मेरे साथ वही किया जो सांप तुम्हारे साथ करना चाहता था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की और तुमने मुझे नेकी का बदला मेरी मौत की शक्ल में दे दिया। लिहाजा नेकी जरूर करनी चाहिए, मगर जिससे नेकी की जाए उससे उसके बदले की कभी ख्वाहिश ना रखें, कभी उम्मीद ना रखें, बल्कि नेकी करके नेकी का बदला अपने अल्लाह से मांगे। नेकी का बदला जरूर मिलता है, मगर इंसानों से नहीं, उनसे नहीं जिनसे नेकी की जाती है, बल्कि उस जात से मिलता है जिसने नेकी करने का हुक्म दिया है। नेकी करते जाएं और उम्मीद अपनी अपने रब से ही रखें।